پھر ہوگا کیا بھٹی صاحب؟ مجھے لگ رہا ہے میں سامنے جو سب سے بڑا ان کا مد نظر ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے، وہ تو پھر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پھر فی الحال نیئر فیوچر میں جو حالات چل رہے ہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب کو آپ ایک تو اینگل یہ ہے نا کہ رہائی ہوتی نظر نہیں آ رہی، ایک اینگل یہ بھی ہے کہ کتنا عرصہ رکھیں گے آپ ان کو، کتنا رکھیں گے اور کتنے کیس بنا لیں گے، مطلب کہ کتنے ابھی تک تو وہ کامیاب چل رہے ہیں، ابھی تک تو کامیاب چل رہے ہیں، فیلڈ بڑی سیٹ 8-9 مہینے ہو گئے، فیلڈ بڑی سیٹ ہوگی، وہ کپتان آپ کھیلتے رہتے ہیں تو جب آپ بالنگ کرانے آئیں تو فیلڈ سیٹ کرتے ہیں، سلپ پہ لے لیں، سامنے لے لیں اس بیٹسمین کی یہ کمزوری ہے، یارکر مارنا ہے، 26ویں ترمیم آ گیا، پیکا آ گیا، جلد سے جلوسوں والی قانون سازیاں آ گئی، الیکشن ایکٹ ترمیمیں آ گئیں، اور اس کے علاوہ نیب ترمیمیں آ گئیں، فیلڈ بڑی سیٹ ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک وہ قرآن میں ہے کہ ایک چالیں ہوتی ہماری، ایک چالیں ہوتی اوپر، تو مجھے لگتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 2025 عمران خان کی رہائی کا سال ہے۔ اچھا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سال رہا ہوں گے۔ اور یہ رہائی آپ کو عدالتی کیسز میں ریلیف مل کر آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے، یا کسی میاں نواز شریف کی طرح کی رہائی کے صحت کی کو بنیاد بنا کر رہائی مل جائے، جو ایک پی ایم ایل این کی طرف سے آیا بھی تھا کہ خان صاحب کی بیماری کا بھی ایک جواز بنا کے انہیں بنگالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کسی اور طریقے سے یہ رہائی ہوگی کوئی تحریک کے نتیجے میں؟ بھائی اس پہ تو پوری ہر حکومت پوری متفق ہوگی کہ عمران خان کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں، نواز شریف طرح مجھے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، میرے اعصاب کمزور ہیں، 8 ہفتے واسطے گھر بھیجو یا لندن بھیجو، یا میں نے 12 بیماریاں نے، 17 دوائیاں کھانا، 7 سٹنٹ نے، 3 ہارٹ سرجریز ہیں، یا زرداری صاحب کی طرح جمہوریت کی طرح میں درمیان سے نکل جاؤں، یہ تو وہ کر نہیں رہا۔ یہی مسئلہ پیدا ہو گیا، عمران خان آج جیل میں ہے تو اس کی وجہ عمران خان ہے، صحیح، تو یہ تو ہو نہیں رہا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک چلے گی اور مؤثر تحریک چلے گی رمضان کے بعد۔ ہاں رمضان کے بعد ڈیفینیٹلی چلے گی، کیونکہ اس حکومت نے سارے فرنٹ کھول دیے ہیں۔ لیکن مولانا کو بڑا ڈر ہے، بڑا شبہ ہے مولانا کو، مولانا آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ہمارا ایجنڈا بڑا ہونا چاہیے، ہمیں ایک بندے کی رہائی کے لیے جو ہے یہ تحریک نہیں چلانی چاہیے، مولانا کا تو یہ موقف ہے۔ مولانا صاحب اس وقت جو ہے نا 5 گھی اور سر کڑائی میں، مولانا صاحب جان بوجھ کے 3-4 بیانات پی ٹی آئی کے حق میں دیتے ہیں، ایک آدھ ملاقات کرتے ہیں اور پھر حکومت شہباز شریف بھاگے پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ سارا کچھ سیٹ ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب پہ نہیں، لیکن اس حکومت نے سارے فرنٹ کھولے ہوئے ہیں۔ اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ان کو منصور علی شاہ اور منیب اختر خط لکھتے بھی برے لگتے ہیں کہ ریفرنس آ سکتا ہے، تو جب حکومتیں ہوا کے گھوڑے پر ہوں، طاقت میں ہوں، اس وقت غلطیاں بلنڈر ہوتی ہیں۔ آپ کبھی سوچا تھا پرویز مشرف اتنا عروج پہ تھا، ایک چیف جسٹس کو اس نے ہٹایا تو کیا ہو گیا؟ کبھی سوچا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس سے سارے اکٹھے ہو جائیں گے؟ تو یہ کوئی ایک غلطی خدا نہ ہمیشہ سے اس میں جو ایک کی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ فی الحال تو شہباز صاحب ایک پیج نہیں بلکہ وہ ایک سطر پر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ایک پوائنٹ پہ فل سٹاپ کامے پہ، اور ہونا چاہیے، میں اس حق میں ہوں، حکومت اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہر دور میں ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم کچھ لوگوں کو پرانا پیج اچھا لگتا تھا، کچھ کو اب ہونا چاہیے، ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت نے فرنٹ کھولنے ہیں، حکومت نے غلطیاں کرنی ہیں، اور یہی غلطیاں عمران خان کی اسٹرینتھ بننی ہیں، تحریک چلے گی اور دباؤ پڑے گا۔ عمران خان نے عدالتوں سے باہر آنا ہے، اور میں ابھی بھی، میرے دوست بہت سارے اس کو مائنس کر چکے ہیں، لیکن مجھے ابھی بھی ٹرمپ فیکٹر کہیں نہ کہیں آگے جا کر اثر انداز ہوتا عارف الوی صاحب پہنچے ہوئے امریکہ اور وہ بڑی وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں شہباز گل کے ساتھ مل کر، کچھ وہاں سے کانگریس مین جو ہے انہیں پاکستان لانے کی بھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کہ انہیں وہاں سے لایا جائے، پاکستان مدعو کیا جائے اور وہ جا کے ڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات کی کوشش وغیرہ کریں گے۔ اس طرح کی پلاننگ طریقے صاحب کر رہی ہے آج کل وہاں پہ۔ یہ جو صحافیوں کی عالمی تنظیم کی سربراہ آئی تھی، یہ کوئی عمران خان کی وجہ سے آئی تھی؟ یہ تو پیکا کی وجہ سے آئی تھی۔ اسی طرح جو ہمارا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے یہ کوئی عمران خان نے کیا ہے، پتن کی رپورٹ عمران خان نے چھاپی ہے، پیکا عمران خان، تو یہ حکومت انشورنس پالیسی ہے عمران خان کے لیے۔ جب طاقت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے آپسی اختلافات چھوڑیں، دہشت گردی کی جو جنگ ہے جس میں ہم بری طرح پھنسے ہیں اس کو چھوڑیں، معیشت کو چھوڑیں، یہ جو چند اشاریے ہیں نا اس پہ اللہ کرے اس سے آگے بات بڑھے، لیکن اسی پہ خوش نہ ہو جائیں۔ خارجہ تنائی چھوڑیں، داخلی لڑائی چھوڑیں، آپ کو بالآخر ایک پیج پہ لانا پڑے گا، یہ نفرت و تقسیم کا کھیل نہیں چلے گا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف آتی ہے، جس اسٹرینتھ سے بھی آتی ہے، جو بھی کرتی ہے، وہ اثر انداز ہوگا۔ اب وہ لگ رہا ہے کہ مولانا نکلیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر؟ نہیں،
مجھے نہیں لگ رہا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیسے بنے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کی پوری اور مکمل ایک ہی خواہش ہے کہ مولانا صاحب اس کیمپ میں نہ جائیں، اور مولانا صاحب اس وقت 50-50 ہیں، اور مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے اور اسی طرح ان کا سر کڑھائی میں اور پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں. لیکن عمران خان جو امپیکٹ ہے، عمران خان فیکٹر ہے، ہر گزرے دن کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ جیل میں یہ بھاری ہوتا جائے گا. لیکن جو سوچ ہے حکومتی کیمپ کے اندر، وہ سوچ ہے جناب کہ معاشی صورتحال تھوڑی تھوڑی کر کے بہتر ہو رہی ہے، استحکام آ گیا معیشت کے اندر، اور اس کے ڈویڈنڈ جب عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے تو لوگ شاید ان کے سر سے یہ تحریک انصاف کا بخار اتر جائے، اور لوگ پھر دیکھیں گے یار ہمارے حالات بہتر ہو رہے تو لیٹس کم آؤٹ آف اٹ، کہ اس کو چھوڑتے یہ پی ٹی آئی والی جو موومنٹ کا جو حصہ بن رہے ہیں، وہ کہیں پھر لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے نہیں، بادر ہی نہیں کریں گے جب ان کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں وزن ہے، جان ہے اس میں؟ دیکھیے، اللہ کرے پاکستان رائز کرے، معیشت بہتر ہو، دہشت گردی ختم ہو، اس پہ تو سیاست کرنی نہیں چاہیے. لیکن بھائی جان، آپ جب کبھی بھی آپ کا جب ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوگا، جب گھر میں لڑائی ہوگی، جب کالی قانون سازیاں ہوں گی اور جب دہشت گردی ہوگی، تو آپ کیسے ملک کو اڑان پاکستان آگے لے جائے؟ آپ کے تو سمپل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، پتن، پیکا، 26ویں آئینی ترمیم، اور اس کے بعد یہ جو ورلڈ بینک نے کہا ہے 2024 میں غربت مزید بڑھی ہے، 1.25 کروڑ اور لوگ غریب ہو گئے ہیں. تو آپ ون پیج پہ صرف ون پیج ایک نہیں ہوتا، ون پیج ہوتا ہے جس پہ کچھ ایشوز پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہوں گے تو نہیں آگے بڑھے گا. صحیح ہے. لیکن ایک چیز جو اور ہے وٹی صاحب، وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں کہ وہ تمام فرنٹس پہ ایک ایک کر کے ناکام ہوئی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی بات کریں، وہ نہیں چلا سکے، کسی صورت بھی اس میں کامیاب کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے. انہوں نے مذاکرات والا بھی کر کے دیکھ لیا، وہاں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. عالمی دباؤ کی بڑی کوشش کی، آیا بھی کہیں نہ کہیں سے، لیکن گورنمنٹ اس سے نکل گئی ہے. تو اب ان کے اوپر کیا دباؤ ہے؟ جو جوڈیشری کی ایک وہ تھی ایکسپیکٹیشن تحریک انصاف کو جناب کہ وہاں ہماری مرضی کے آ جائیں گے چیف جسٹس، اور پھر وہ الیکشن کا آڈٹ ہوگا، کھل جائے گا اور پھر حکومت چلی جائے گی. وہ الٹا منصور علی شاہ کو بھی پھنسا دیا انہوں نے. تو اب کہاں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ کوئی ایسی حالات بنیں گے جناب کہ یہ گورنمنٹ جو ہے پریشر میں آ کے خان صاحب کی رہائی کی طرف جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں، واقعی آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے تھے کہ عمران خان نکلے گا اور حکومت گر جائے گی؟ ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی اپوزیشن کو سڑک پہ آ کر حکومت نہیں گرانی چاہیے. مجھے بتائیں، یہ کو لگتا ہے، مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم نکلیں گے اور گرا دیں مجھے گے. یہ بتائیں، 26ویں آئینی ترمیم حکومت کی مضبوطی ہے، کمزوری؟ انہیں لگتا ہے for time being ہمیں اسٹریتھ مل رہی ہے. میں فیلڈنگ جو آپ خود بات کی تھی، فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں. میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، 26ویں آئینی ترمیم کسی بھی دنیا کی حکومت کو لے لے، یہ مضبوطی ہوتی ہے. پیکا مضبوطی ہوتا ہے. جلسہ کرو گے بغیر اجازت 3 سال قید، 10 سال قید، مضبوطی ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل دباؤ میں ہے حکومت. حکومت نے کوئی شک نہیں کہ ایک سارا کچھ کر لیا، لیکن 26 نومبر کو جو کچھ حکومت نے کیا وہ مضبوطی تھی حکومت کی. صحیح. تو یہ حکومت اب اس پوزیشن پہ آ گئی ہے جہاں یہ غلطی کرے گی. بہت شکریہ.